جبریل تشریف لائے کہ ابو بکر سے کہہ دیں اب تو خوش ہیں، اللہ نے آپ کو صحت دے دی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سلام دیا، پوچھا اب صحت ہو گئی؟ وہی ختم ہونے کے بعد میرے محبوب نے پوچھا ابو بکر کیا تکلیف تھی؟ کہ یا رسول اللہ 7 سال سے دار بدار تھا۔ کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہ یا رسول اللہ اللہ کو دوست بنایا، دوست کی شکایت کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ مختصراً ایک مرتبہ ابو بکر صدیق کے پہلو میں درد ہوا تو علی المرتضیٰ نے اپنے ہاتھ گرم کر کے ان کی کوکھ کو سیکنا شروع کر دیا۔ تب یہ آیت مبارک نازل ہوئی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ ان کے دلوں میں کوئی چیز ہوگی تب بھی وہ ہم ان سے کھینچ لیں گے، وہ ہم ختم کر دیں گے۔ صحابہ میں بڑا پیار تھا، علی و صدیق میں بڑا پیار تھا۔ سیدہ کا جنازہ ابو بکر نے پڑھایا، جنازہ تیار ہوگا تو علی نے فرمایا ابو بکر آگے بڑھو، سیدہ کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو فرمایا آپ کی موجودگی میں؟ فرمایا ہاں، ان کی نماز جنازہ آپ کے سوا کوئی نہیں پڑھائے گا۔ خاتون جنت کا جنازہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی آپس سے بڑی محبت تھی، آپس میں ان کا تعلق تھا؟ انہی تعلق کی وجہ سے دنیا خوش تھی، اللہ کی ان پہ رحمت برستے تھی۔ میرے پیغمبر نے ایک دفعہ ابو بکر عمر کو طلب فرمایا، جب دونوں صاحب حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی۔ دونوں صاحبوں نے عرض کی یا رسول اللہ راستہ میں ایک جنازہ دیکھا، ہم نے جنازہ پڑھنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا تم دونوں میں سے امام کون تھا؟ حضرت عمر بولے یا رسول اللہ کیا بھلا ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے؟ اتنے میں جبریل علیہ السلام حاضر اور کہنے لگے اے محمد ابو بکر عمر دونوں میت کے لیے باعث برکت بن گئے، کیونکہ وہ مرنے والا بڑا گنہگار تھا۔ جب ان دونوں نے اس پہ نماز جنازہ پڑھی تو اس کی برکت سے اللہ نے اسے دوزخ سے آزاد کر دیا، اسے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم تھی۔ پھر جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر کو، عمر کو ایک ہی مٹی سے اللہ نے تخلیق بخشی تھی اور تینوں کو ایک ہی خمیر سے خلقت عطا ہوئی تھی، اس لیے مدفن ایک ہی جگہ بننا تھا۔ جب قیامت کا بغل بجے گا تو تینوں ایک ہی گنبد کے سائے سے نکلیں گے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، کنز العمال کی روایت ہے، انا ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ فیہا تدفن، اسی میں ہم پیدا ہوئے، اسی میں ہم دفن ہوں گے۔ معلوم ہوتا ہے دونوں کا خمیر ایک جیسا تھا۔ سیدنا صدیق سب تینوں کا خمیر ایک جیسا تھا، ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت ہے، بیمار ہیں، اپنے کفن کے لیے وصیت فرمائے کہ یہی لباس جو میں نے پہنا ہے عائشہ میرا کفن ہوگا، اسی جگہ میں اس میں زعفران کا رنگ ہے، اس کو دھو ڈالنا، نیا بالکل نہیں لینا۔ اپنے زمانہ خلافت میں اپنی کسی قرابت والے کو کوئی عہدہ نہیں دیا، کسی مقام کا افسر نہیں بنایا، اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اسی کو سامنے رکھنا، اسی میں مجھے لے جانا اور پھر میرا جنازہ اٹھا کے حضور کے روضے کے قریب لے جانا۔ امام راضی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہاں سے آواز دینا تمہارا آپ کا دوست حاضر ہے یا رسول اللہ، اگر اجازت مل جائے تو دفن کر دینا، وگر مجھے مسلمانوں کی عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، غسل کفن دفن دیا۔ اور ایک روایت میں عجیب آتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا تھا، علی جن ہاتھوں سے تو نے حضور کو غسل دیا انہی ہاتھوں سے مجھے دینا، جن ہاتھوں سے تو نے حضور کو قبر میں اتارا انہی ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتارنا۔ یہ روایت کثیر کتابوں میں موجود ہے، سیرت حلبیہ میں بھی موجود ہے، دوسری کتاب میں کہ علی جن ہاتھوں سے تو نے مجھے غسل دیا ان ہاتھوں سے مجھے حضور کو غسل دیا مجھے دینا، حضور کو کفن پہنایا مجھے انہی ہاتھوں سے کفن پہنانا۔ مجھے پھر روزے پر لے گئے، آواز لگئی یا رسول اللہ دوست حاضر ہے۔ امام راضی کے الفاظ ہیں ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملا دو، روزے کا دروازہ کھل گیا، ابو بکر وہیں دفن ہو گئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔